بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں کشائش رزق کا ایک خاص عمل پیش کرتے ہیں جو عارفین، محققین، علماء اور صوفیاء اکابرین کا معمول رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے تنگی اور قید سے خلاصی نصیب ہو، لا علاج امراض سے شفا ملے، کشائش رزق کے لیے بہت مجرب ہے۔ اللہ عز و جل کا مبارک نام یا رحمان اور یا لطیف کے بھی بے شمار فوائد اور فضائل ہیں، اور اسی طرح الرحمن علامہ السید محمود البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی اس کے اندر سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت مبارکہ، جس کو آیت عزت کہا جاتا ہے، جو آدمی اس مبارک آیت کو پڑھے پروردگار عالم اس کو عزت اور عوام میں پذیرائی عطا فرمائیں۔ اسی لیے سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، رحمت کائنات، سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بچوں کو جب وہ بولنا شروع کرتے تو یہی آیت سکھلایا کرتے تھے۔ اس کو آیت عزت کہتے ہیں۔ اس مبارک آیت کا عامل، اس مبارک آیت کو پڑھنے والا، اس مبارک آیت کی تلاوت کرنے والا، اللہ رب العزت اس کو روئے زمین پر عزت اور پذیرائی عطا کرتے ہیں، اس کو مقبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں قُلِ ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اس مبارک آیت کے ذیل میں حضرت محمود البغدادی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تفسیر روح المعانی میں اس کے تحت لکھا ہے کہ یہود کو اللہ کے مبارک ناموں میں سے سب سے زیادہ محبت الرحمن سے تھی۔ سب سے زیادہ پسندیدہ نام الرحمن تھا۔ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا کہ تورات میں پروردگار عالم نے اپنے اس مبارک نام کو کثرت سے ذکر فرمایا ہے، بار بار اس مبارک نام کا ذکر آتا ہے، اسی لیے پڑھتے تھے کثرت سے۔ رحمان ان کی زبانوں پر گنگناتا تھا، اللہ کا مبارک نام پڑھتے تھے، تو اسی لیے رحمان اللہ کے مبارک نام سے مانوس تھے وہ بہت زیادہ۔ بعض علماء اور عارفین لکھتے ہیں کہ جو آدمی یا رحمان اور یا لطیف کو پڑھتا ہے، یہ مرکب ان کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ مفرد نام رحمان ہے، مفرد نام یا لطیف۔ جب مفرد یعنی ان دونوں کو اکٹھے ذکر کیا جاتا ہے، یہ بندوں کے بے شمار مسائل کا حل ہے۔ غموم کے لیے، ہموم کے لیے، تنگی اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے، مصائب میں الجھے ہوئے شخص کے لیے 16,641 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھنا شروع کرے، ایک ہی نشست میں بیٹھ کر اس مبارک نام کا ذکر کرے، یہ دونوں مبارک نام یا رحمان و یا لطیف پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگے، لیکن یہ ذکر کامل طہارت کے ساتھ کرنا ہے، بغیر پاکیزگی اور طہارت کے اچھا نہیں۔ یعنی طہارت حاصل کرے، پاکیزگی، اور پاکیزگی جس طرح ظاہری نجاستوں کو دور کرنے کا نام پاکیزگی ہے، اسی طرح باطنی نجاستوں سے بھی
اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام پاکیزگی ہے۔ انسان اپنے اندر سے رذائل کو دور کرے، شرک و کفر اور اس قسم کے جتنے خیالات ہیں کفار کے، مشرکین کے، اور اسی طرح بدعتی لوگوں کے خیالات و تصورات سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ یہ ہے باطنی اندرونی پاکیزگی۔ جب یہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان کے اعمال مؤثر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ کشائش رزق کے لیے بھی مجرب، کشائش رزق کے لیے یہ مبارک نام عدد کے مطابق 129 مرتبہ پڑھا جائے، اول آخر درود شریف بھی ہو، اور 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھا جائے۔ سورۃ الکوثر یہ وہ مبارک سورت ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو درود پاک کے فضائل ہیں۔ کتنے فضائل ہیں درود شریف کے؟ انسان کو کتنی فوائد حاصل ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے سے کہ انسان کو جب حوادثات زمانہ گھیر لیں، انسان ایک لمحے کے لیے بھی اگر اپنے آپ کو عافیت میں نہیں دیکھتا تو اس کو چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرے۔ پروردگار عالم اس درود کی برکت سے مصائب و آلام سے نجات عطا فرمائیں گے، اور وہی فضائل جو درود کے ہیں وہی سورۃ الکوثر کے ہیں۔ تو سورۃ الکوثر 129 مرتبہ جو پڑھے گا، پروردگار عالم اس کے لیے بے شمار راستے بنائیں گے، اور باریک بین وہ عظیم ذات جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لطیف اس عظیم ذات کا نام ہے کہ انسان جس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے وہ ادراک رکھتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے نجات دینی ہے۔ جہاں انسان مایوس ہے، جہاں ایک انسان کو سوا سولی کے پھندے کے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اللہ عز و جل وہاں سے اپنے بندے کو نجات عطا کر کے اس کو عافیت عطا فرما دیتے ہیں۔ جہاں انسان مایوس ہے تو لطیف اس عظیم ذات کو کہتے ہیں جو ایسے باریک باریک راستوں سے اپنے بندوں کو نجات عطا کرے۔ تو جو شخص 129 مرتبہ یہ اسم مبارک بھی پڑھتا ہے، 129 مرتبہ سورۃ الکوثر بھی پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے کشائش رزق کے اسباب پیدا کریں گے، روزی وسیع ہو جائے گی۔ اسی طرح جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس مبارک نام کے ورد کی برکت سے تنگی اور قید سے خلاصی حاصل کرے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 129 مرتبہ یہ ذکر کرے، یعنی یہ اسم مبارک پڑھے یا لطیف، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، یہ آیت مبارکہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل اس کو قید سے خلاصی عطا فرمائیں گے، قید سے نجات ملے گی۔ اسی طرح ایک آدمی امراض سے شفا چاہتا ہے، بیماریوں سے شفا چاہتا ہے، لا علاج امراض میں پھنسا ہے، ڈاکٹری جواب دے چکی ہے، حکیم طبیب اس کو جواب دے چکے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں۔ اکابرین میں سے، مشائخ میں سے کسی بزرگ کا فرمان ہے، تجربہ بھی ہے، کہ اگر کسی کو موذی جانور لڑ گیا ہو
اس کے زہر نے انسان کے وجود میں سرایت کر لی ہو، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ آیت مبارکہ 16 مرتبہ صاف ستھرے برتن کے اوپر لکھے۔ صاف ستھرے برتن سے لکھنے کے بعد اس کو دریا کا نام تو لکھا ہوا ہے دریائے نیل، تو دریائے نیل تو ہمارے قریب نہیں ہے، پھر بزرگوں نے آسانی کے لیے لکھا ہے آب زمزم۔ زمزم سے اس کو دھو ڈالے، پھر اس کے اوپر آیات شفا پڑھے، 7 مرتبہ آیات شفا پڑھ کر اس پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس مبارک پانی کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں تک لکھا ہے اس عمل کا بہت مرتبہ تجربہ کیا، اور جب بھی تجربہ کیا سچا ثابت ہوا، اللہ عز و جل نے اسی عمل کی برکت سے شفا عطا فرما دی۔ آیات شفا کون کون سی ہیں؟ علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ آیات شفا لکھی ہیں۔ اللہ رب العزت انہی مبارک آیات کی برکت سے لا علاج امراض سے شفا عطا فرماتے ہیں، اکابر کا تجربہ ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ مبارک آیات 7 مرتبہ پڑھے، اس پانی پر دم کرے جو آب زمزم ہے، اور اس کو اس برتن میں ڈالا گیا جس میں یہ آیت 16 مرتبہ لکھی ہوئی تھی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ تو اس سے اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی استخارہ کرنا چاہتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھے صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے۔ استخارے کا مطلب سر پھرنا نہیں ہوتا، استخارے کا مطلب دائیں بائیں ہونا نہیں ہے، خواب کا نظر آنا نہیں ہے، کوئی اشارے وغیرہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس قسم کے عجیب خرافات نکالے ہوئے ہیں لوگوں نے کہ اس طرح استخارہ ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ استخارے کا مطلب ہے طلب خیر۔ جب آپ کسی کام کے متعلق استخارہ کر رہے ہیں تو خیر خود بخود قریب آ جائے گی، شر خود بخود دور ہو جائے گا۔ استخارہ کرنا چاہتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھے، صلاۃ الاستخارہ مکمل ہونے کے بعد وہ اس مبارک نام کا ذکر کرے، یا لطیف، اس کے ساتھ یا خبیر ملانا ہے، یا لطیف یا خبیر۔ اگر ہو سکے تو یا لطیف یا خبیر کے بعد یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی بھی پڑھ لے 2-4 مرتبہ، اور اس کو پڑھنا ہے 111 مرتبہ، پڑھ کے آگے یا خبیر اخبرنی یا علیم علمنی، یہ 7 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، یا جتنی مرتبہ توفیق دیں اللہ تعالیٰ پڑھ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے بعد کچھ نہ کچھ اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ اور قرآن مقدس کی آیت ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، آخر میں 7 مرتبہ اس کو بھی پڑھے۔ اگر وہ کام اس کے لیے مناسب ہوگا تو اللہ پاک اسباب بھی بنائیں گے اور کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا تو ناکامی شروع ہو جائے گی۔ ہاں، استخارہ ضروری چیز ہے۔ استخارہ اس امت کو شرمندگی اور ندامت سے بچانے والا عمل ہے۔ جب تک امت مسلمہ استخارے کی عادت بنائے گی، شرمندگی اور ندامت سے محفوظ رہے گی۔ کہ ایک آدمی ایک کام کر لے، بعد میں پچھتاتا پھرے، اوئے کاش کہ یہ کام نہیں کرنا تھا، ہم نے یہ کام تو کر لیا، بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو پہلے سے اللہ پاک
ایسے کام سے بچا دیتے ہیں، انسان کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح مشاورت بھی ضروری ہے، استخارہ کے ساتھ ساتھ مشورے کا ہونا بھی ضروری۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات میں جتنے لوگ ہیں یہ 3 قسم کے لوگ، ایک وہ آدمی جو پورا آدمی ہے، مکمل آدمی، دوسرا وہ آدمی جو آدھا آدمی ہے، تیسرا وہ آدمی جو کچھ بھی نہیں ہے، نہ پورا ہے نہ ادھورا۔ مطلب کیا؟ فرمایا کہ پہلا شخص جو مکمل آدمی، اللہ عز و جل نے اس آدمی کو عقل اور دانائی بھی عطا فرمائی اور اس کو علم بھی عطا فرمایا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور دانائی عطا فرمائی ہے، علم بھی عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے متعلق تھوڑی اور بات ہے، آگے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ علم ہے نہ عقل۔ پہلا وہ آدمی جس کو عقل بھی عطا فرمایا اور علم بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ آدمی آگے کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے، لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے علم کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، یہ راہ راست پر چلتا رہے گا، اللہ پاک ہر طرح اس کی حفاظت فرمائیں گے، یہ پورا آدمی ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کے پاس عقل بھی ہے اور علم بھی ہے، لوگوں سے مشورہ بھی کرتا ہے، لیکن کسی کی رائے کو بالکل اہمیت نہیں دیتا، کہتا ہے کیا ضرورت ہے مجھے ان کی رائے کے پابند ہونے کی، میں اپنی مرضی سے ہی فیصلہ کروں گا۔ پھر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کے تابع سمجھتا ہے کہ اگر میں رائے پر عمل کر لوں یہ مطلب ہوا کہ میں عقل کل نہیں ہوں، میرا دماغ کام نہیں کرتا، میں خود سب کچھ ہوں، پھر اپنی ہی رائے پر گھمنڈ کرتا ہے، یہ آدھا آدمی ہے۔ ایک چیز تو اس کے پاس موجود ہے، دوسری نہیں ہے، خیر سے محروم رہے گا۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کے پاس نہ عقل ہے نہ علم ہے، نہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، خود رائی اور خود سری میں مبتلا ہے، گرتا رہتا ہے، پھنستا رہتا ہے معاملات میں، لیکن کسی کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کرتا کہ کوئی اس کو صحیح راہ بتلائے، بس گمراہ ہو جاتا ہے وہ آدمی۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے فرمایا، نہ اس کے پاس عقل ہے نہ اس کے پاس علم ہے، نہ کسی عقل مند آدمی کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے، غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہا ہے، کرتا اپنی مرضی ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ اپنی رائے پر گھمنڈ کریں گے، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھیں گے، کسی کی رائے کا کوئی احترام نہیں ہوگا، کسی کی عقل مند آدمی کی عقل کا احترام نہیں کیا جائے گا کہ یہ ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے، اس عقل مند کا احترام کیا جائے، اس سے بھی کوسوں دور ہو جائیں گے، لوگ محروم القسمت ہو جائیں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے آپ کو خاص کرو، لوگوں کو چھوڑ دو۔ جب وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہیں، تو پھر ایسے لوگ محروم ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے استخارہ اور استشارہ، ان دونوں چیزوں کو لازم تھام لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کی وحی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو بلا رہے ہیں، مختلف امور اور معاملات میں ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں امت کو کہ اپنی مرضی مت کرنا، مشورہ کر کے اپنے معاملات کو آگے چلانا۔ شورائی نظام بہت مضبوط سسٹم ہے، بہت مضبوط نظام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔